لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا، وہاں زندگی کے جملہ معاملات میں سنہری تعلیمات اور رہنمائی دینے کے لیے ہادی و مرشد محمد مصطفیٰ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جامعیت کا پہلو اس قدر تابناک ہے کہ چشم فلک نے آج تلک مصدر علوم اور منبع فنون اور مرکز رشد و ہدایت نہیں دیکھا جتنی آپ کی ذات اقدس تھی، بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ آپ دنیا جہان کے سلاطین کی سوانح عمریاں اکٹھی کر لیں، دنیا جہان میں آنے والے انقلابی ریفارمر ہوں، ان سب کی سوانح حیات اکٹھی کر لیں، پوری کائنات کی سوانح حیات ایک طرف، محمد کریم کی حیات طیبہ ایک طرف۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سیرت مبارکہ سے صلحاء اور فقہاء، شعراء اور ادباء اور خلفاء سب کے سب جو ہے وہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کا درس لیتے ہیں۔ کوئی آجر ہے یا اجیر ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی محدث و مفسر و مورخ ہے، سب کے سب اگر اپنی زندگی کی لائنوں کو سیدھا کرنے کا درس لیتے ہیں تو محمد کریم سے لیتے ہیں۔ اور آپ کی زندگی کا ایک ایک زاویہ اس قدر جامعیت کا وہ زاویہ ہے کہ اس زاویے میں پوری دنیا اکٹھی کر لی جائے تو وہ ایک زاویہ بھی پوری کائنات پر بھاری نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو آپ نے سنی ہوگی اور آج بھی سنیں گے۔ خوش نصیبی اور سعادت ہے میرے اور آپ کے کانوں کی اور میری اور آپ کی زبان کی کہ زبان پہ اللہ کے بعد اس کے محبوب کا تذکرہ ہے۔ لیکن میں جس زاویے کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ایک الگ زاویہ ہے۔ معاشرے کے اندر رفاہ عامہ کا کام کرنا، اس میں سیرت ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ ایک ایسا مٹا ہوا زاویہ ہے کہ ہم نے اس زاویے کو سمجھ رکھا ہے کہ یہ ایم این اے اور ایم پی ایس کا کام ہے، یہ کسی عام شخص کا کام نہیں ہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے جملہ معاملات میں رہنمائی دی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جس زاویے کو بھی پکڑے اس قدر دلائل کی انبار لگ جاتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی شاید اسی زاویے میں گزاری۔ اور یہی وہ کمال کی بات ہے جو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر میں رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہوں،
وآخر من بشر بعیسی بن مریم، سب سے آخر میں میری بشارت دینے والے عیسی بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے. انا قائد المرسلین ولا فخر، لوگوں میں تمام انبیاء اور رسل کا قائد اور لیڈر ہوں لیکن فخر نہیں کرتا. انا خاتم النبیین ولا فخر، میں خاتم النبیین ہوں لیکن فخر نہیں کرتا. انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم الانبیاء ومسجدی آخر المساجد، میں سب سے آخری پیغمبر ہوں اور میری مسجد بھی سب سے آخری مسجد ہے جس کی نسبت کسی پیغمبر کی طرف کی جاتی ہے. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور قرآن جیسی نعمت حدیث بھی دی ہے. اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم سے نوازا ہے. 2 حرفی بات پوری دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. اعطیت فواتح الکلم، مجھے فرسٹ امپریشن اور لاسٹ امپریشن کی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، کلمات کی ابتدا کیسے کرنی ہے، کلمات کو مکمل کیسے کرنا ہے. اعطیت فواتح الکلم، اعطیت جوامع الکلم، یہ ساری صلاحیتیں بدرجہ اتم اللہ نے مجھے عطا کی. الا انہ اعطی قوت 30، اللہ نے ان کو 30 لوگوں کے برابر قوت عطا کی تھی. اعطیت الکوثر، اعطیت الشفاعہ، مجھے حوض کوثر عطا کیا گیا، مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی. اعطیت 70,000 من امتی يدخلون الجنہ بغیر حساب، مجھے یہ اللہ کی طرف سے انعام ملا ہے کہ میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت جائیں گے. مع کل واحد 70,000، ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000، یہ 4 ارب 90 کروڑ لوگ میری امت کے. وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کی چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. آخذا بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے ایک ہی وقت میں ایک ہی دروازے سے بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل ہوں. انا اول